آج کے پروگرام میں ہم کشمیر کے انتخابات کے اوپر بات کریں گے، لیکن کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں پچھلے چند روز کے اندر جن کو ہائی لائٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک تو وہ واقعہ ہے نور مقدم کا، جس میں پورے اسلام آباد کے ہر ایک شخص نے اس کے اوپر غم و غصے کا اظہار بھی کیا ہوگا، ٹویٹ بھی کی ہوگی، اپنے خیالات جو ہیں سوشل میڈیا یا کسی اور ذریعے سے حکومت تک پہنچانے کی کوشش کی ہوگی کہ جو اس کا ذمہ دار ہے اس کو سزا سے بچنا نہیں چاہیے۔ کیا صرف ایک واقعہ ہے؟ اور کیا ایسے واقعات کے بعد ہم سب بیک زبان ہو کر اس بات پہ قائم رہتے ہیں کہ جو مجرم ہے اس کو سزا مل جائے؟ صرف یہ 2-3 دن کا ہمارا جذبہ بعد میں سرد کیوں پڑ جاتا ہے، اور رفتار ان واقعات کی اس میں اتنا اضافہ کیوں ہے؟ آج ہی کے دن کی یہ 2 خبریں جو ہیں، ایک اگر طرف میں نور مقدم کو دیکھوں جو پاکستان کے ایک سابق سفیر کی بیٹی ہے، اور اس کا قاتل جو ہے جس نے ظلم کیا وہ ایک پاکستان کے بہت بڑے بزنس گھرانے کا چشم و چراغ ہے، جس کے پیرنٹس اور اس کے یار دوست، اس کے ملازم ایکولی رسپانسبل نظر آتے ہیں اس ایکٹ کے اندر، کہ جب وہ مار رہا تھا، ظلم کر رہا تھا، سارے وہ مزے سے دیکھتے رہے، کسی نے زحمت نہیں کی اس بچی کو بچانے کی یا پولیس والے کو بلانے کی۔ تو ساتھ ہی دوسری خبر یہ چھپی ہوئی ہے کہ ایک لیبرر ہے نسیم بی بی، اس کو کوئی پکڑ کے لے گیا ہے، اس کے ساتھ اس کا کوئی 1.5 سال کا یا 15 ماہ کا بچہ بھی ہے، اس کے ساتھ اس نے زیادتی بھی کی ہے، بچے کو بھی مار دیا ہے، اس عورت کا بھی گلا کاٹا ہے، اور وہ عورت بعد میں اس دنیا سے چل بسی ہے۔ تیسری خبر چھپی ہوئی ہے کہ لاہور میں ایک استانی ہے، کوئی ٹیچر ہے، اس کے میاں نے 3 سالہ بچی کا ریپ کر دیا۔ ہم کیا خود کو یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں بڑے خود کو سر بلند اٹھا کے کہہ سکتے ہیں کہ ہم بہت اچھے مسلمان معاشرے کا حصہ ہیں؟ یہ واقعات کیا کسی مسلمان معاشرے کے لیے سر اٹھانے کا، فخر کا مقام رہنے دینے کے قابل ہیں؟ حکومت، قانون، ہمارے ججز، ہماری انویسٹیگیٹنگ اتھارٹیز، پولیس، کیا یہ سب کا فرض نہیں ہے کہ جہاں کسی بچی کے ساتھ یا کسی بچے کے ساتھ ایسا ظلم ہو تو اس کے اوپر ساری قوم اکٹھی ہو جائے، اور جب تک اس کو سزا نہیں مل جاتی تب تک صبر سے نہ بیٹھیں؟ یہ واقعات اتنے بڑھ گئے ہیں کہ مجھے خوف یہ ہے کہ ہمارے اوپر، یہ تو ویسے خود اللہ کا عذاب ہی ہے، تو یہ ایسے واقعات ہو رہے ہیں، اس کو عذاب سے، اس سے بڑھ کر عذاب کیا ہوگا کہ آپ کی بیٹی جو ہے یا آپ کی بچی جو ہے، آپ کو خوف ہے کہ گھر سے باہر نکلے گی تو اس کے ساتھ کوئی درندہ کیا سلوک کرے گا، اس کو زیادتی کے بعد مرڈر کر دے گا، وہ زندہ واپس آئے گی، اس کی عزت بچے گی، جان بچے گی یا نہیں بچے گی؟ تو میرے تو خیال میں یہ عذاب الہی پہلے ہی ہے۔ تو اگر جو حکمران وقت ہیں، جو ججز ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کرسی پر بٹھایا ہے، پولیس کے جو افسران ہیں، ان ساروں کی یہ ڈیوٹی ہے، میرے جیسے شخص کی ڈیوٹی آواز بلند کرنا ہے، لیکن جن کی ڈیوٹی پکڑنا اور سزا دینا ہے، ان کو سزا سے ہٹیں مت۔ کسی طاقتور شخص کو دیکھ کے کہ اس کے پاس اتنے ارب کی جائیداد ہے یا اتنا بڑا اس کا کاروبار ہے، اتنے لوگوں سے اس کے تعلقات ہیں، صرف اس کو دیکھ کے پیچھے چپ کر کے بیٹھ نہ جائیں۔ وہ عورت جو نسیم بی بی ہے، شاید اس کے لیے تو کوئی ٹویٹ کرنے والا یا آواز اٹھانے والا بھی نہ ہو، اس کے لیے بھی آواز بنے، اس کی بھی آواز اٹھائیں۔ وہ جو 3 سال کی بچی کسی نے جس کے ساتھ زیادتی کی، اس کی بھی آواز بنے۔ ان واقعات کو روکیں، یہ میرے اور آپ کے بچوں کے مستقبل کا سوال ہے، پاکستان کے مستقبل کا سوال ہے۔ کہنے کو ہم بڑا سینہ تان کے ایک دوسرے پہ کہیں گے کہ سب سے بڑا مسلمان ہی میں ہوں، دوسرے پہ کفر کے فتویٰ لگاتے ہوئے بھی نہیں چوکیں گے، لیکن ایسے ظلم جو ہو رہے ہیں اس کے اوپر آواز کیوں نہیں ہماری اٹھتی؟ آواز بھی اٹھنی چاہیے، اور اس مجرم کو سزا بھی ملنی چاہیے، تب تک خاموشی سے کسی کو نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ پاکستان کے بچوں کو بچانا ہے، اپنی بیٹیوں کو بچانا ہے، تو آپ کو بیک زبان کھڑا ہونا پڑے گا۔